گھر چلے جاتے ہیں تو گھر جا کے واپس آئے, اب خوشی کا عالم دیکھو, ان کی ہیپینس, ان کی پلیئرس کا عالم دیکھو کہ میرے نبی نے میری دعوت کو قبول کر لیا. تو جب اس قبول کرنے پہ کھلانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں, اے مولا کریم اس خوشی کے عالم میں حضور میرے گھر آئے ہیں, اس گھر میں آنے کے بعد اپنے گھر کے جتنے قدم لگائے جاتے ہوئے آتے ہوئے ہر قدم کے صدقے میں ایک ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر. سبحان اللہ, highest degree of the love of the companion of the Prophet. یہ تھی that was the great love. انہوں نے یہ دیکھا میں اونٹ دے دوں گا تو کمی ہو جائے گی, انہیں یہ ایمان تھا کہ اس سے زیادہ مل جائے گی. اب اس منظر کو باقی تو صحابہ دیکھ رہے تھے, یہ کیسا عجیب منظر ہے. تو سیدنا علی کے دل میں بھی خواہش ہے, desire ہوئی کہ I want to invite Prophet صلی اللہ علیہ وسلم but I don't have the worldly things with me like the Sayyidina عثمان غنی. آپ افسردہ ہو گئے, feeling sadness, لیکن بنت رسول نے کہا جاؤ try to invite Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. انویٹیشن دی, جب آئے اور same manners انہوں نے بھی فٹ سٹیپ گنے, ساری دعوت ہوگی. جب واپس آئے تو سوچتے ہوئے آئے اب کیا ہوگا. جب گھر آئے that was the golden moments, you know. جب آپ گھر آئے تو بنت رسول حضرت فاطمہ الزہرا طرح نہا, آپ سجدے میں گری ہوئی ہیں اور گر گڑا کر رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتی ہیں, مولا کریم دنیا کے معاملات تو نہیں ہیں لیکن تیرے دربار میں سجدہ ریز ہو کر یہ دعا کرتی ہوں, تیرا محبوب میرے گھر مہمان بن کر آیا ہے, تیرا پیارا نبی میرے گھر پر آیا ہے, اس خوشی کے صدقے جتنے قدم لگائے آتے ہوئے جاتے ہوئے ہر قدم کے صدقے اس امت کے گناہگاروں کو بخشش عطا فرما. کتنا بڑا انعام ملا. It's a great blessing only for the seekers and the lovers of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. Try to become a lovers. اور اس وقت یہ اٹین ہوگی جب you link with the Sufi's order. Sufi will purify your inner and outer world. That's why I come over here to recite zikr. I'm really thankful to Haji Salim Sahab and Allama Hazarvi Sahab. یہ تو ہمارے وجہ بنے. ہزاروی صاحب نے بلایا, پہلے سڈنی میں بلایا, آج پورے آسٹریلیا میں سیر کرا رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ ذکر دیکھ رہے ہیں. لاسٹ ٹائم on Friday we were there in Griffith. It was very nice gathering over there and ذکر there. آج کی جو محفل ہے نا, really it's great blessing for me کہ آپ کے سامنے جو نعت پڑھنے والے جو ہیں, ایک بچے نے بڑی خوبصورت ہے, really beautiful melodious way to recite the نعت of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ آج کی بات نہیں ہے. Think and take in your imagine, you know, the 1400 years when Hassan bin Sabit جب recite کرتا ہوگا تو وہ Prophet you have been, you know, کہ انہوں نے کہا کیا کہا تھا, ان کا لم ترکت تو ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ میچ لیس ہے میرا پروفٹ. اس آنکھ نے وہ خوبصورت دیکھے. I have never seen such a handsome before that. And it is indeed you have been created as you wish. یہ ہے وہ کمال. تو ہمیں بھی اپنے آقا وہ خوش قسمت ہیں جن کی آوازیں خوبصورت ہیں اور ان آوازوں سے میرے آقا کی نعت پڑھی جاتی ہے. سبحان اللہ. کتنا بڑا انعام ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس, one of the best companions and the thinker of the Quran عظیم, یہ ہیں سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ ساری کائنات جو ہے اس میں نور پھیلا ہے تو مصطفیٰ کریم کا نور سے پھیلا. سبحان اللہ. ساری کائنات میں نور چمک رہا ہے تو یہ نور ہے تو مصطفیٰ کریم کا نور سے. پھر انہوں نے کہا کہ we are traveling according to the guidance of that nur. سبحان اللہ. ہم اس نور کی اس ہدایت کی راہ پہ ہم چل رہے ہیں. اگر ان کا عقیدہ یہ ہے تو آج کے مسلمان کا یہ عقیدہ ہوگا تو میرا ایمان یہ تقاضا کرتا ہے پھر ہاتھ اٹھے گا جو کچھ مانگو گے کملی والا تھا. آج کی محفل کی غرض و غایت یہی ہے. ہم اللہ کے ذکر میں آئے ہیں اور ذکر کرنے والوں کو انعام ہے. حدیث پاک ہے اور بڑی خوبصورت حدیث سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ جو اللہ کے ذکر میں مست رہتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, انہیں انعام کیا ملا. کہا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ انبیاء اور شہداء بھی ان پہ رشک کرتے ہیں. پراؤڈنیس, اب نبی کا کتنا مقام ہے, وہ پراؤڈنیس کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نور کے جلووں کے قریب انہیں جگہ دیتا ہے. تو صحابی پیچھے سے کھڑے ہو, یا رسول اللہ, کھڑے ہو کے پیچھے, وہ کون سے لوگ ہیں, وہ کون سے لوگ ہیں. میرے آقا نے کہا سنو وہ لوگ ہیں جو اولیاء کاملین ہیں اور وہ کامل اولیاء ہوں گے, مختلف قبیلوں میں مختلف علاقوں میں ہوں گے, اور جب
میدان محشر سجے گا اور رب کائنات اپنے عرش کے قرب میں انہیں بٹھائے گا، نورانی کرسیوں میں بٹھائے گا اور اپنے نور کی دستارے چہرے ان کے نور سے چمکتے ہوں گے، اور پھر انہیں دیکھ کر انبیاء اور جو ہے شہداء رشک کریں گے جو اللہ کے ذکر میں مست رہتے تھے انہیں انعام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ذکر کی برکتیں ہیں، یہ ذکر کی عنایات ہیں، تو دعا کریں ہمیں بھی ذکر نصیب فرمائے۔ اور جنید بغدادی نے وہ بھی he was a great saint of his time and Sufi، وہ کہتا ہے کہ Sufis like are we support the innocent and like the sky which shelters everyone and like the rains with washes everyone۔ سبحان اللہ۔ صوفی یہ نہیں دیتا یہ امیر آ گیا ہے غریب آ گیا، وہ جس نظر سے دیکھتا ہے اس کے سینے کو پاک کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب بارش گرتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی کہ میں پرائم منسٹر کے گھر میں گروں اور اسے صاف کروں، وہ غریب کی جھوپڑی پہ بھی گر جاتی ہے، بے شک۔ اسے تو ایکویلٹی ہے نا۔ تو یہی وہ ہے صوفی کی نظر جس پہ پڑ جائے اس کا سینہ صاف ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آقا کے ان غلاموں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر و فکر نصیب فرمائے، حاجی صاحب کو مولا کریم اور ترقیاں عطا فرمائے، اور بزرگان دین کے ساتھ نسبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور always try to respect your parents. That is important. This is the saying of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں اب خود I'm feeling unlucky، میرے فادر نہیں ہیں، وہ چلے گئے، میں I was just 27 years at that time، اور میں پریکٹس کر رہا تھا ہاسپٹل میں، لیکن مجھے موقع نہیں ملا کہ میں ان کی خدمت کر سکتا، پڑھتا ہی رہا۔ تو میں کہتا ہوں کہ وہ جو ہیں وہ اولادیں، وہ جو چلڈرنز ہیں they are lucky کہ ان کے پیرنٹس ان کے پاس ہیں، یعنی کہ میلبورن میں ہوں یا جدھر بھی ہوں، ڈو رسپیکٹ یور پیرنٹس، اور جو رسپیکٹ کرتا ہے، اور حضور کی حدیث ہے کہ جو صبح کے وقت اپنے والد کو پیار سے ملے گا، اگر والد نے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی تو ایک مقبول حج کا ثواب اسے مل جائے گا۔ کتنا بڑا انعام عطا کیا جا رہا ہے۔ It's a great blessing to their children if you pay respect to your father and your mother۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، یہی تو ٹیچنگ آف اسلام ہے۔ اسلام از اے میسج آف پیس۔ ہم کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا نیچر، ہماری زندگی گزرنے کے جو طریقے ہیں اس کے مطابق ہے یہ دین، اس کے حق کے نہیں ہیں۔ سر ہم سوچیں اور انڈرسٹینڈ کریں تو if you practice according to that guidance, definitely you will success۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں نصیب فرمائے، کامیابیاں نصیب فرمائے، اور اس مرکز کو آباد رکھے۔ آپ ختم خواجگان پڑھیں گے، دس از اے نقشبندی آرڈر، اور جب میں ریسائٹ کروں گا میرے ساتھ لاؤڈلی پلیز ریسائٹ ایوری باڈی۔ اور امام عارفین فرماتے ہیں کہ جس جگہ پہ، جس مقام پہ ختم خواجگان پڑھا جاتا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بیوٹیفل ریزن، رائٹ؟ سارے محبتوں کے ساتھ شامل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم يا قاضي الحاجات 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 اللهم يا حل المشكلات 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 اللهم يا طافي البليات 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 اللهم يا منزل البركات 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 اللهم يا شافي الأمراض 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 اللهم يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين اللهم يا مقلب القلوب والأبصار يا مقلب القلوب والأبصار يا مقلب القلوب والأبصار يا مقلب القلوب والأبصار اللهم يا مجيب الدعوات 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 اللهم يا مسبب الأسباب 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 اللهم يا خير الناصرين 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 يا خير الرازقين يا خير الرازقين يا خير الرازقين يا خير الرازقين اللهم يا خير الحافظين يا خير الحافظين يا خير الحافظين يا خير الحافظين يا الله يا رحمن يا رحيم 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 يا حي يا قيوم 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 أنت الهادي أنت الهاد
ليس الهادي إلا هو أنت الهادي أنت الحق 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 ليس الهادي إلا هو. أغثني يا رسول الله 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 برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين 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 آمين. سرسا ختم فاجیان نے پڑھا ذکر پاک کریں گے وقتوں کے ساتھ آواز ملا کر ذکر میں شامل ہو اور جب لا الہ الا اللہ کی ضربات لگائی جائیں تو لا الہ کے طرف دائیں طرف اور الا اللہ کے طرف بائیں طرف اپنے دل کے اوپر ضرب لگائیں اور حضور کے روضہ پاک کا تصور کرتے ذکر پاک کریں اور اپنے ذکر کے جلووں سے اس مرکز کو اس پہ جو آئے ساتھی ان پہ ہم سب پہ اپنا کرم فرمائیں. آمین آمین آمین. حسبی ربی جل اللہ حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير 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 الله حق لا موجود 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 الله نور محمد صلى 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 الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول اللہ إلا الله محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم. إلا الله 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 لا إله إلا الله إلا الله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
recite zikr Allahu, same manner. Allahu, 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 لا آمین. الہ الا اللہ. سر کو جھکا کے سانس اندر ہے اللہ غیرہ المراد. السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا نقشبند کا طریقہ ہے. سر ہم نے ذکر کیا اپنے اپنے طریقوں سے کرتے ہیں. یہ ذکر کی اتنی برکات ہیں. لاسٹ ٹائم جب میں نیو یارک گیا میلاد شریف کے لیے سیلیبریٹ دا برتھ ڈے آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو وی ڈڈ ذکر آن دا روڈس. More than 10,000 people gathered there. سبحان اللہ. That was real blessing of Almighty Allah and exalted personality Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10,000 more than 10,000 people. یہ میرے YouTube میں بھی جا کے موڑا شپ کلک کریں نا, you can watch جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
وہاں پہ روکنے والے منہ کالے ہوتے رہے، عاشقوں کے چہرے میرے نبی کے نور سے چمکتے رہے، وہاں پہ بھی نعرے لگتے رہے۔ لیکن آپ فکر نہ کریں، یہاں پر بھی ذکر ہوگا اور سرکار کا میلاد منانے والے آتے رہیں گے۔ داروی صاحب، it's a great blessing for you people among you. یہ آپ کے سامنے ہیں very wholeheartedly and from the core of my heart I recommended him that he is a real lover of Prophet Muhammad. اللہ تعالیٰ انہیں اور قوتیں عطا فرمائے۔ حاجی سلیم صاحب اور ان کے چاہنے والے اس مرکز میں جو بیٹھے ہیں، whatsoever the country you have، ہمارا ایک ہی منزل ہے، we have one destination. We want to become the servant of the Prophet Muhammad. Is it right? ہاں، یہ ہے، ہمیں غلامی چاہیے، غلامی رسول میں ہمیں زندہ رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ کرے۔ ایک سلوگن دینا چاہتا ہوں، یہ ہمارے انجمن رہبان طریقت کا ہے۔ میں نے محسوس کیا یہاں پہ یہ سارے محبتوں والے ہیں، these are lovers of the Prophet۔ تو میں آپ کو ایک میسج بھی ہے، میرا تحفہ بھی سمجھ لیں، keep in your hearts, in your thought۔ اور یہ آپ سب نے کہنا ہے یا نبی کے نام سے۔ کیا کہنا ہے؟ یا نبی کے نام سے۔ ہمیں جو کچھ ملا نبی کے صدقے سے، رب ملا نبی کے صدقے سے، قرآن ملا نبی کے صدقے سے، اس وجود میں بہار ہے تو یہ صدقہ ہے تو تاجدار مدینہ، ہمارا ایمان کامل ہے تو نبی کے صدقے سے، یہ ایمان ہے۔ تو یہ سلوگن ہے، آپ نے ہاتھوں کو بلند کر کے، کیا پتا یہ لمحے اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، کملی والا پسند کر لے، رب پسند کر لے، سب کی دنیا میں انقلاب آ جائے۔ یہ بس محبتوں کے ساتھ کہنا ہے۔ یہ میں نے امریکہ سڑکوں پہ لگایا ہے، پاکستان تو ہے ہی اولیاء کی مرکز، انڈیا ہے ہی اولیاء کی مرکز ہے، ہم نے دیار غیر میں بھی نعرے لگائے، بستیوں سے لگانے ہیں، یا نبی کے نام سے، رحمتوں کے سائے میں، یا نبی کے نام سے، دو سے ہے جی، رحمتوں کے سائے میں، یا نبی کے نام سے، منزلوں کی راہ میں، یا نبی کے نام سے، ظلمتوں میں روشنی، یا نبی کے نام سے، خدا کی پہچان ہے، یا نبی کے نام سے، قرآن کی شان ہے، یا نبی کے نام سے، اولیاء کی جان ہے۔ یا نبی کے نام سے۔ You want to get the nearness of the Almighty Allah, you have to adopt the way of the Prophet. Almighty Allah will love you. اللہ کے قربتوں کے جلووں کو حاصل کرنا ہے تو اپنی زبانوں اور اپنے دلوں میں نبی کی محبت کو بسانا، بسائے گا۔ ان کے چہرے بھی چمکتے ہیں، ان کے افعال بھی چمکتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی چمکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چمکنے والوں کے ساتھ رکھے اور اس مرکز کو، حاجی سلیم صاحب کو، ان کے ساتھیوں کو ہمیشہ آباد رکھے۔ سلام کے دو شعر پڑھیں گے اس کے بعد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، تیرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، سواری سے اپنی تجھ اس دم اترنا، مدینے کے عاشق ذرا تو سنبھلنا، کیونکہ یہاں ہے میرے مصطفیٰ کا گزرنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے
نجدی منافق ہے گندہ ہے واللہ غزالت کا بل کے بلندہ ہے واللہ ارے جو مردہ کہے تم کو مردہ رہے گا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے شکر جانے نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے تحقیق میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے کبھی غوث و خواجہ کے نعروں سے الجھے تو کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے یہ کھا کر نیازوں سے الجھے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے اے منکر عجب کھانے گھرانے والے اے منکر عجب کھانے گھرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سواری سے اپنی تو جس دم اترنا مدینے کے عاشق ذرا تو سنبھلنا کیونکہ یہاں ہے میرے مصطفیٰ کا گزرنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے نجدی منافق ہے گندہ ہے واللہ غزالت کا بل کے بلندہ ہے واللہ ارے جو مردہ کہے تم کو مردہ رہے گا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے تیرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے کبھی غوث و خواجہ کے نعروں سے الجھے تو کبھی اولیاء کے مزاروں
سے الجھے یہ کھا کر نیازوں سے الجھے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر عجب کھانے غرانے والے ہیں منکر عجب کھانے غرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ناشی پڑھیں گے آگے آؤ بچے ہمیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے سجدوں کو کرنے کے لیے اور کیا چاہیے سجدوں کو کرنے کے لیے اور کیا چاہیے صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی سرکار آ رہے ہیں صلی اللہ پکارو سرکار آ رہے ہیں اٹھو بے سہارو سرکار آ رہے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر پر مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر پر ہے خلد کی بہاروں سرکار آ رہے ہیں اللہم صلی علی
سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد پر نور ہے زمانہ صبح ہے شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح ہے شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح ہے شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح ہے شب ولادت اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ صبح ہے شب ولادت اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد مثال تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول مثال تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد آم نبی کے گلشن میں آئی تازہ بہار ہے آم نبی کے گلشن میں آئی تازہ بہار ہے بڑھتے ہیں صلی علیہ وسلم آج درو دیوا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر پر مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر پر مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر پر اے خلد کی بہاروں سرکار آ رہے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد ماشاءاللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
ہی احسان اور کرم ہے۔ میں سب سے پہلے آج کے ہماری اس محفل کے مہمان خصوصی حضرت قبلہ پیر طریقت، رہبر شریعت، سفیر اسلام، عاشق رسول، قبلہ پیر ڈاکٹر فضیل ایاز قاسمی دامت برکاتہ العالیہ، والی موڑا شریف، پیر آف موڑا شریف، مری پاکستان، ہمارے آج کے میزبان محترم قبلہ جناب حاجی محمد سلیم صاحب، اور جتنے بھی آپ یہاں پر ان کے معاونین مددگار بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی خدمت میں بڑے ہی ادب کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن آج میرے لیے اور یقیناً آپ سب کے لیے بھی یہ لمحات، یہ گھڑیاں، یہ وقت بڑا ہی بابرکت اور بڑا ہی مبارک ہے کہ خاص طور پر میرے پیر و مرشد اور دربار عالیہ موڑا شریف حضرت خواجہ بابا قاسم موڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے منظور نظر قبلہ پیر ڈاکٹر فضیل ایاز قاسمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ آج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے آپ سڈنی، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے تبلیغی روحانی دورے پر تشریف لائے ہیں۔ الحمدللہ تعالی سڈنی میں پھر نیوزی لینڈ میں بڑے عظیم الشان، بڑے روحانی پروگرام منعقد ہوئے۔ پہلی مرتبہ آپ یہاں میلبرن میں تشریف لائے، گریفت میں، اور اس کے بعد شپنٹن میں، اور آج اس وقت آپ کے پاس پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، غوث پاک خواجہ غریب نواز، تمام اولیاء کاملین، خصوصاً خواجگان موڑا شریف کا صدقہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ معزز سامعین، موڑا شریف یہ ایک بڑی روحانی اور بڑی بابرکت درگاہ ہے، جہاں پر حضرت خواجہ بابا قاسم موڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 80 سال 80 ایئر پہاڑوں میں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ اور اللہ کی صدائیں بلند فرمائی، اللہ کا ذکر کیا، اور پھر ان کے بعد ان کے بیٹے، ان کے نور نظر، وقت کے امام العارفین حضرت غریب نواز پیر زید خان صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آپ وہاں تقریباً عرصہ 50 سال بیٹھ کر اسی مقام پر اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ اور پھر ان کے بعد ان کے لخت جگر قبلہ پیر آفتاب احمد قاسمی دامت رحمت اللہ تعالی علیہ، اور حضرت پیر اولیاء بادشاہ، اور آج قبلہ پیر ڈاکٹر فضیل ایاز، یہ 5ویں نسل ہے جہاں پر موڑا شریف میں لا الہ الا اللہ اور اللہ کی صدائیں جو ہیں وہاں پر بلند ہو رہی ہے۔ اس اللہ کے ذکر کی برکت سے وہاں کے در و دیوار، وہاں کی ہوا، وہاں کی مٹی، وہاں کے پتھر، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں رکھی ہیں کہ جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کا فیض اور برکتیں لے کر لوٹ کر آتے ہیں۔ درگاہیں تو دنیا میں بے شک جتنی بھی ہیں، ہم سب کے قائل، سب سے محبت کرنے والے، تمام اولیاء کاملین کو ماننے والے ہیں، مگر موڑا شریف ایک ایسی درگاہ ہے جہاں پر ولایت کے ساتھ ساتھ
سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کا جہاں پر فائز سمندر کی طرح لوگوں کو مل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہاں دربار عالیہ موڑا شریف میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ شریف جو ہے وہاں پر آج بھی موجود ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگ جب سال کے بعد وہاں عرس ہوتا ہے پوری دنیا سے صرف اس جبہ رسول کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ قبلہ پیر صاحب جبہ رسول کے امین بھی ہیں، اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ اللہ کے کسی بھی نبی کے جسم کے ساتھ کوئی چیز جب لگ جاتی ہے وہ بابرکت ہو جاتی ہے، اور پھر جس وقت تک وہ قمیص، وہ منہ مبارک یا نالین شریف یا کوئی پیالہ یا کوئی ایسی چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے نبی کے جسم کے ساتھ لگتی ہے، جس زمین پر، جس گھر میں، جس درگاہ میں ہوتی ہے، وہاں پر لاکھوں لوگ جب جمع ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جو دعا مانگتے ہیں تو اللہ اس جبہ رسول کی برکت سے ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ قبلہ پیر صاحب ہمارے لیے دو وجہ سے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ادب اور احترام کے لائق ہیں۔ نمبر ایک کہ آپ حضرت غوث الزمان خواجہ بابا قاسم مولوی رحمۃ اللہ علیہ کے منظور نظر اور آپ کے خاندان، آپ کے پوتے ہیں، اور نمبر دو پیر صاحب قبلہ جبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امین ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا جبہ جو ہے وہ آپ کے پاس وہاں پر موجود ہے۔ اللہ تعالی قبلہ پیر صاحب کا یہاں آنا اور یہاں پر جو بھی ذکر کیا، دعائیں کی، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جہاں جہاں لوگوں نے ولی کامل سمجھ کر، ولی کی اولاد سمجھ کر، نبی کریم علیہ السلام کے عاشق سمجھ کر دعا کے لیے درخواستیں کی، اللہ تعالیٰ سب کی مرادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وعزیز سامعین، اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کی بڑی بڑی کرامتیں ہوا کرتی ہیں، لوگ بیان کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ آج میں آپ کے سامنے اگر ہوں، بول رہا ہوں، اللہ نے دین کا علم دیا، اور جو بھی میں ہوں آج یہ قبلہ ہمارے پیر صاحب کے جو والد گرامی حضرت پیر آفتاب احمد صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ ان کی دعا کی برکت ہے۔ میرے والد گرامی نے ایک مرتبہ اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں ایک مدرسہ ایسے ہی درس بنایا، تو بہت سارے لوگوں نے مخالفت کی، تو میرے والد صاحب قبلہ پیر صاحب کے پاس گئے، کہا جی لوگ بڑی مخالفت کرتے، اب دعا کریں اللہ مشکلیں آسان کرے۔ تو پیر صاحب نے فرمایا کہ آپ کو درس چاہیے یا حافظ چاہیے؟ درس چاہیے یا، یہ پیر صاحب کے الفاظ سے، یا حافظ اور عالم چاہیے؟ انہوں نے کہا جی چاہیے تو درس، حافظ اور عالم ہی، اس لیے تو درس بنایا ہے۔ پیر صاحب نے فرمایا جو تمہاری نسلوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ حافظ اور عالم پیدا فرمائے۔ میں آپ کو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں کہ اس کے بعد میرے خاندان میں، میں سب سے پہلے، اور اس کے بعد میرے خاندان میں جتنے بھی ہم سے چھوٹے ہیں وہ سب قرآن کے حافظ اور قاری ہیں۔ ماشاءاللہ یہاں کینیڈا میں، امریکہ میں، ساؤتھ افریقہ میں، انگلینڈ میں اور دبئی میں جتنے ہمارے کزن ہیں، مجھ سے 70 کے قریب اس وقت حافظ اور قاری جو ہیں وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی ہمارے پیر صاحب کے وہ الفاظ تھے۔ میرا بیٹا یہ آسٹریلیا میں رہتا ہے الحمدللہ، اس نے یہاں پر 20 حافظ قرآن پاک کے سپارے حفظ کر لیے ہیں، اور انشاءاللہ اینڈ آف ایئر یہ حافظ قرآن بن جائے گا۔ تو یہاں بھی رہ کر میں سمجھتا ہوں یہ پیر صاحب کی وہ دعا جو ہے اس کا فیض اور ہمیں یہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو میں یعنی زیادہ اور نہ کہتے ہوئے انشاءاللہ پیر صاحب آخر میں ذکر کے ساتھ ہم سب کے لیے دعا فرمائیں گے۔ بے شک سارے ہی اللہ کے ولی بڑی ہی عزت کے لائق ہوتے ہیں، ان کا ادب کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی درگاہ سے ہوں۔ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، اسی طریقے سے ہر اللہ کے ولی کا اپنا فیض ہوتا ہے۔ ہم ان سے جو بھی فیض لے سکتے ہیں ہمیں لینا چاہیے، اور یہ لمحے، یہ وقت، یہ جو محفلیں ہیں
یہ قسمت والوں کو اللہ تعالیٰ نصیب فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری نصیب فرمائے. اب انشاءاللہ قبلہ پیر صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے نورانی اور وجدانی بیان سے ہم سب کے دلوں کو مستفیض فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رضان اسلام، رضایان دین متین، شمع رسالت کے پروانوں، عاشقان اولیاء، السلام علیکم. تمام حمد و ثنا، تمام عبادات اس ذات کے نام جو اس کائنات کے ذرے سے لے کے عرش کی بلندیوں تک ہر شے کا خالق ہے، سبحان اللہ، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو غفور ہے، جو کریم ہے. ہم اسی کے آگے سجدہ ریزی کرتے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. درود و سلام بے حد لا محدود اس ذات کے نام جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو وجہ پاسبان آدمیت ہے، جو آواز رحمانیت ہے، جو نور الہیت ہے. تیری گدائی میں میری زیست کی کمائی ہے یا رسول اللہ، تیری گدائی میں میری زیست کی کمائی ہے. اس کمائی کے لیے رب نے یہ دنیا بنائی ہے. یہ جہاں فانی ہے مگر تیری ذات لا فانی، اس لا فانی نے تیری شان بنائی ہے. حضرات گرامی قدر، I'm really thankful to Haji Salim Saab who invited me to come over here. It is a wonderful evening. One of my 2-3 friends who recited Naat Sharif in a very beautiful way, a very impressive way. So these moments are really blessing for everybody who recited zikr or whatsoever, or Naat Sharif, it's the same thing. And we links with the Sufi people. The Sufi always invites those who have a great respect in their hearts, in their thoughts, in their feelings regarding to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And the Prophet, if you look the history of the Prophet Islam and the blessing life of the Prophet Islam, it is full of blessing, because Almighty Allah himself mentioning in the glorious Quran, and nobody can challenge that we are lucky that we are linked with such a people who devoted their lives and sacrificed their life according to the guidance of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's whatsoever the order, either Naqshbandi, Qadri, Chishti, Shadri, Aghaisi, these orders are straightly goes to the Prophet's love, indicates and alarm your hearts. So Allah subhanahu wa ta'ala himself mentioning in the glorious Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, mercy for whole universe. If I am the creator of this world, Rahman and Rahim, and the master of the day of judgment, but my beloved, the exalted one on the face of the earth, that is Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, is mercy for everybody. Not the time of 1400 years ago, جب تک یہ سورج چمکتا رہے گا، جب تک چاند چاندنی بکھیرتا رہے گا، میرے نبی کی رحمتوں کا فیض جاری ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. Or if you look at the history and the character of the companions of Prophet Islam, they are fully devoted and sacrificed according to the Prophet. And as I belong to the Naqshbandi order, and the first Khalifa of Sayyidina Abu Bakr Siddiq, his character was glorious.
higher stations. وہ کیسے تھا؟ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا مصطفیٰ کیا کہتا ہے، اس نے یہ کہا کہ جو مصطفیٰ کہتا ہے وہ برحق کہتا ہے. He don't need any arguments. یہ جرنی بائی نائٹ جو اب معراج شریف ہوا ہے، جب ساروں نے کہا کہ یہ the very span of night, in a very short time, the Prophet Islam traveled from Makkah to Baitul Muqaddas, and from Baitul Muqaddas to go, he went to the higher stations and he received the divine reality of Almighty Allah. It is impossible. سب نے کہا it is impossible, this journey is impossible. لیکن جب ابو جہل میرے آقا کے فرسٹ خلیفہ کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ تمہارے ماسٹر نے آج ایک نئی بات چھیڑ دی ہے، یہ راتوں راتوں سفر کر کے آسمانوں سے ہو کے واپس آ گیا. That is impossible. It's beyond your imagination. سبحان اللہ. نے کہا کہ اگر میرے مصطفیٰ نے کہا ہے تو سچ کہا ہے. لیکن وہ کر سکتا ہے، وہ جا سکتا ہے، اور اس کے جلووں سے سینے کو منور ہو سکتا ہے. تو ہم ہمارا یہ عقیدہ ہے نا، جائے ہم جتنے بیٹھے ہیں لیکن عاشق بیٹھے ہیں. حاجی سلیم صاحب کو میں سلام کرتا ہوں کہ اس دیار غیر میں بھی میرے نبی کے عشق کا فیض جاری کیا ہے. علامہ ہزاروی صاحب کو سلام کرتا ہوں. مشکلیں آتی رہتی ہیں بٹ اپنے ٹریک سے ڈی ٹریک نہیں ہوئے. پریکٹس اکارڈنگ ٹو دا گائیڈنس اینڈ دا لو آف دا پروفیٹ. اور جو یہ کرتا ہے اسے کملی والا نظر کرم فرماتا ہے. ہم کیوں درود شریف پڑھتے ہیں؟ I'm not going to speak in details, I'm just picking some few hints, just to elaborate you the reality and the supremacy of the prophets among the humanity. کہ انسان جو ہے، سب کہتے ہیں ہمارے جیسا نبی. میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تم کہتے ہو ہمارے جیسا ہے، تو پھر حدیثوں کو اٹھا کر دیکھو. جب میرے نبی نے متواتر روزے رکھے تھے، وہ جو صحابی جو نور کے جلووں میں رہنے والے، جو میرے پرافٹ کے قریب رہنے والے، and they attained the reality and the love of the prophet directly, وہ بھی رکھنے لگ پڑے. اور چند دنوں کے بعد چہرے مرجھا گئے. میرے نبی نے پوچھا تمہارے چہروں کو کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بھی متواتر روزے رکھ رہے ہیں، ہم بھی متواتر رکھ رہے ہیں. تو میرے نبی نے کہا کہ کیا تم میری نسل ہو؟ کیا تم میرے جیسے ہو؟ یہ کس کو کہا ہوگا؟ ابو بکر کو کہا ہوگا، عمر فاروق کو کہا ہوگا، علی شیر خدا کو کہا ہوگا، بلال حبشی کو کہا ہوگا، ابو ہریرہ کو کہا ہوگا، عبداللہ ابن مسعود کو کہا ہوگا. ان کے علم بھی اعلیٰ ہے، ان کا عشق بھی اعلیٰ ہے، ان کی وفا بھی اعلیٰ ہے، ان کا ذکر بھی اعلیٰ ہے، ان کا نبی کے ساتھ عشق بھی اعلیٰ ہے. اگر نبی انہیں کہہ سکتا ہے کہ تم میرے برابر نہیں ہو، تو آج 14ویں صدی کا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو میچ لیس ہے، وہ تو یونیک پرسنالٹی ہے. اور تو ایک انگریز نے کہا ہے the prophet of Islam was the greatest benefactor of mankind. وہ تو انسانیت کی بخشش کے لیے آیا ہے. He had not accomplished the savage and warring Arab tribes, but also gave birth to society which created the greatest revolution in the annals of mankind. The prophet of Islam proclaimed the sovereignty and the oneness of the Almighty Allah. یہ تو اس میرے نبی کا سلوگن ہے، اور ہر نبی جو آتا رہا سب کا یہی سلوگن ہے، the worship of the oneness of the Almighty Allah. ایک رب کی بندگی کا پیغام. تو میرا نبی جو ہے وہ انگریز کہتا ہے کہ میرا نبی، میں سلام کروں اپنے نبی پہ، سلیوٹ کروں، درود پڑھوں، ذکر کروں، چاہے وہ اردو میں ہو، عربی میں ہو، فارسی میں ہو، whatsoever the language you use, but with devotion and sincerity. Then you will get the real light and the love of the Prophet. وہ کہتا ہے یہ نبی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی زبان سے میرے نبی کی عظمت and کریکٹر کے لیے ریالٹی نکل رہی ہے. The word trusty prophet on the face of the earth. ان کے زبان سے نکلتی ہے. وہ کہتا ہے یہ عرب کے بکھرے انہوں کو اکٹھا کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ کائنات کے بسنے والوں کو امن کا پیغام دینے کے لیے. The message of peace and harmony. سبحان اللہ. یہ میرے آقا کا مقام. تو سپرمیسی کو دیکھیں، ایک میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں. حضرت علامہ بیٹھے ہیں، بڑے علم والے، محبت والے، اور انہوں نے بات کی ہے یہ بالکل سچی. جب ولی کی زبان سے کوئی وقت ہوتا ہے نا، جب نکل جاتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. اور اس کی زندہ دلیل اور مثال یہ بیٹھے. سبحان اللہ. اور پھر یہاں بھی حافظ بن کے، عالم بن کے، پاکستان نہیں دنیا کا سفر کر رہے ہیں. سبحان اللہ. That is the great blessing, تو پھر دیکھو سپرمیسی.
کہ حضور آقا مدنی تاجدار کملی والا آقا نور مجسم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت العالمین مرسی فار ہیومینٹی مرسی فار ایوری تھنگ آن دا فیس آف ارتھ. یہ صرف ہیومینٹی نہیں, میں نے ہیومینٹی بات کی ہے, آپ کی تو مرسی جانوروں پہ بھی ہے, جماعات پہ بھی ہے. وہ ہے وہ ترمذی شریف کی حدیث کو دیکھیں نا, اگر مرسی نے تو وہ روئی ہے نا, وہ جو جس پہ کھجور کا تنا, جس تنے کے ساتھ کملی والا اپنا نور کا جسم لگاتا تھا اور بیٹھ کے ہدایت کا پیغام دیتا تھا. He gave the right message to their lovers. سبحان تو اللہ. وہ کیا تھا, جب کسی عاشق نے ممبر لا دیا, کملی والا ممبر پہ بیٹھتا ہے تو وہ تنا رونے لگ پڑتا ہے, تسبیح لے کے رونے لگ پڑتا ہے, crying like a child. اور سارے سن رہے ہیں صحابہ, یہ کیا ہوگا, امیزنگ بات. لیکن اب یہ ہمیں عقل ہمیں بتانے کے لیے, انہیں تو معلوم تھا یہ نبی انسانوں کا نہیں ہے, یہ کائنات کی ہر چیز کے لیے نبی بن گیا, وہ ذرہ ذرہ کا نبی ہے.